بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں ڈاکٹر کی حیثیت سے 50% کامیابی کی امید رکھتا ہوں، باقی 50% کامیابی ان لڑکیوں کی ہمت اور حوصلے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ آپریشن چھوٹا ہو یا بڑا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر کامیابی کی ضمانت نہیں دے سکتا، اس لیے پہلے ہی فارم پر 2 سرپرستوں کے دستخط کرا لیے جاتے ہیں تاکہ ناکامی کی صورت میں ڈاکٹروں پر الزام نہ آئے۔ ماں کا دل کمزور ہوتا ہے، وہ آپریشن سے انکار کر رہی تھی۔ باپ نے اور دوسرے بزرگوں نے کہا اللہ کا نام لے کر آپریشن ہونے دیا جائے، یہ دونوں اپنی پیدائش کے دن سے جڑی ہوئی ہیں اور بڑی مشکل سے زندگی گزار رہی ہیں۔ اگر علیحدہ ہونے کے بعد آزادی سے اپنی الگ الگ زندگی گزاریں گی تو ہمیں دعائیں دیں گی۔ دوسرے بزرگ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوا تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو جائیں گی۔ زندگی اور موت صرف اس مالک حقیقی کی مرضی سے ملتی ہے، لہذا آپریشن کے نتیجے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے۔ سبھی کی متفقہ رائے سے عبد الرحمن دستخط کرنا چاہتا تھا۔ وردان نے کہا نہیں، تم دستخط نہیں کرو گے، ان لڑکیوں کو ہمیشہ جڑواں رہنا چاہیے۔ میں نے بہت ہی رنگین اور سنگین تجربات حاصل کرنے کی تیاریاں کی ہیں، جب میں ان تجربات سے گزر جاؤں گا تو آپریشن کروانے دوں گا۔ الپا اور اعلیٰ بی بی نے عبد الرحمن کے دماغ پر بڑی مضبوطی سے قبضہ جما لیا۔ اس نے ان کی مرضی کے مطابق آپریشن کے اجازت نامے پر دستخط کر دیے۔ میں نے، کبریا نے اور دوسرے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے وہاں کے ڈاکٹروں پر اور ان کے ماتحتوں کے دماغوں پر قبضہ جما لیا تاکہ وردان آپریشن کو ناکام بنانے کی کوئی شیطانی سازش نہ کرے۔ نیومی اور سونیا نے فون کے ذریعے اس سے رابطہ کیا، پھر کہا وردان وشواناتھ کا فون نمبر میرے پاس ہے، تمہیں رابطہ کر کے اس سے اچھی طرح وارننگ دینی چاہیے۔ میں نے کہا تم مجھ سے رابطہ کرو، میں تمہارے اندر رہوں گا، ہم دونوں اس سے باتیں کریں گے۔ اس نے وردان سے رابطہ کیا، پھر کہا تم نے اب سے 3 گھنٹے پہلے مجھے فون کیا تھا اور پوچھا تھا کہ میری عمر کیا ہے۔ نیہا کی عمر 18 برس ہے، تو کیا میں اس کی کم عمر سہیلی ہوں یا ان جڑواں بہنوں سے شادی کرنے والی علی اکبر کی بوڑھی ماں ہوں؟ وہ بولا ہاں، میں دھرم ویر کے سلسلے میں معلومات حاصل کرتا پھر رہا تھا، اب ہر بات میرے سامنے واضح ہو چکی ہے، میں تم سے تمہاری عمر نہیں پوچھوں گا۔ یہ اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ شیوانی کا کوئی پرابلم ہو، ارناکوف کا کوئی معاملہ ہو یا ان جڑواں بہنوں کی شادی خانہ آبادی کی بات ہو، ہر جگہ فراد علی تیمور موجود ہے۔ یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اب سے پہلے میں غلط سوچتا رہا اور دھوکہ کھاتا رہا کہ ان بہنوں کے دماغ عجوبہ ہیں، اسی لیے میری خیال خوانی کی لہروں کا اثر ان پر نہیں ہوتا ہے۔ پھر علی اکبر ان کی زندگی میں آیا تو اس کا دماغ بھی عجوبہ تھا، میں اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب کچھ ٹیلی پیتھی کے معاملات ہوں گے۔ وہ ذرا توقف سے بولا ابازون کی موت کے وقت فرحاد سے میری خیال خوانی کے ذریعے گفتگو ہوئی، تب پہلی بار شبہ ہوا کہ دھرم ویر کے پیچھے فرحاد علی تیمور چھپا ہوا ہے۔ پھر اس نے شیوانی کے معاملے میں مداخلت کی اور مجھ پر زبردست جان لیوا حملہ کیا، تب میں نے سمجھ لیا نہ تو ان جڑواں بہنوں کے دماغ عجوبہ ہیں، نہ ہی علی اکبر کا دماغ ناقابل فہم ہے۔ فرحاد بڑی چالاکی سے مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ نیومی نے کہا تم فرحاد سے دھوکہ کھاتے رہے، اس کے ہاتھوں مرتے مرتے بچ گئے، اب بھی تمہیں عقل نہیں آ رہی؟ عقل آ گئی ہے اور یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے کہ اب میں فرحاد کا جم کر مقابلہ کر سکتا ہوں۔ کمال یہ نہیں ہے کہ اس نے بڑی چالاکی سے مجھ پر حملہ کیا تھا، کمال تو یہ ہے کہ میں اس زبردست حملے سے بچ کر نکل گیا۔ تمہیں بچنے والے کی ذہانت اور حوصلے کی داد دینی چاہیے۔ تم نے چوہے اور بلی کا کھیل دیکھا ہوگا، بلا چوہے کو پکڑنے کے بعد بھی چھوڑ دیتا ہے، اسے بھاگنے اور بچنے کا موقع دیتا ہے۔ جب وہ بھاگتا ہے اور بچنے والا ہوتا ہے تو پھر آ کر دبوچ لیتا ہے، پھر اسے بھاگنے کا موقع دیتا ہے۔ چوہا سمجھتا ہے کہ وہ اپنی ذہانت سے اپنے مقدر سے بچ رہا ہے اور بلے کو دھوکہ دیتا جا رہا ہے۔ فرحاد بھی تمہارے ساتھ یہی کرے گا، تمہیں پکڑے گا چھوڑے گا، پھر پکڑے گا پھر چھوڑے گا، بھگا بھگا کر ہلکان کر دے گا، آخر تھک ہار کر تم خود ہی اس سے موت کی بھیک مانگو گے، زندگی سے اس قدر بیزار ہو جاؤ گے کہ شدت سے موت کی تمنا کرنے لگو گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا میں اندازہ کر رہا ہوں کہ تم کون ہو سکتی ہو، تم الپا ہو یا اعلیٰ بی بی ہو یا فرحاد سے تعلق رکھنے والی کوئی دوسری ٹیلی پیتھی جاننے والی ہو، لیکن تم سے بار بار فون کے ذریعے رابطہ ہونے پر یقین ہو گیا کہ تم ٹیلی پیتھی نہیں جانتی ہو اور سونیا بھی ٹیلی پیتھی نہیں جانتی ہے۔ ابھی تم بڑی بے تکلفی سے فرحاد کا نام لے رہی ہو، اس کے بارے میں کہہ رہی ہو تو یقین ہو گیا ہے کہ تم سونیا ہو۔ میں نے اسے مخاطب کیا وردان، میں سونیا کے ذریعے بول رہا ہوں، جب تم سمجھ ہی رہے ہو کہ تمہارے ہر معاملے میں ٹیلی پیتھی جانے والے موجود رہتے ہیں اور رکاوٹیں پیدا کرتے رہتے ہیں، تو ایسے میں تمہارے سامنے 2 ہی راستے ہیں۔ ایک تو سلامتی کا راستہ ہے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، ہمارے معاملے سے دور ہو جاؤ، پھر ہم بھی کبھی تمہاری طرف رخ نہیں کریں گے۔ دوسرا راستہ تمہیں موت کی طرف لے جائے گا۔ تم ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے ہو اور تمہارے مقابلے میں بے شمار ٹیلی پیتھی جاننے والے یہاں موجود ہیں۔ تم مجھے بچہ سمجھ کر اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی تعداد سے ڈرا رہے ہو، تمہاری ٹیلی پیتھی جاننے والے ہر طرف موجود ہوں گے جیسے موت ہر طرف ہوتی ہے۔ اگر کار ڈرائیو کرتے ہوئے جاؤ تو حادثے سے دوچار ہو سکتے ہیں، مر سکتے ہیں۔ ہوائی جہاز سے سفر کرو تو نیچے گر کر موت آ سکتی ہے۔ اگر بیڈ پر سوتے رہو تو اوپر سے پنکھا یا فانوس ہم پر گر سکتا ہے۔
ہم سوٹ اور نیک ٹائی پہنتے ہیں، وہ نیک ٹائی گلے کا پھندا بن سکتی ہے۔ موت تو کسی بہانے آ سکتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی سمت سے بھی آ سکتی ہے، تو کیا مجھے موت سے ڈر کر ماں کی گود میں چھپ جانا چاہیے؟ اس کا مطلب ہے تم دشمنی سے باز نہیں آؤ گے۔ دشمنی میں نے شروع نہیں کی ہے، تم لوگوں کی طرف سے شروع ہوئی ہے۔ میں بہت پہلے سے ان جڑواں بہنوں کو حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تم لوگوں نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان کے دماغوں پر قبضہ جما لیا، میرے راستے میرے رکاوٹیں پیدا کرنے لگے۔ پھر ایک علی اکبر کو ان کا عاشق اور ہونے والا دولہا بنا کر بھیج دیا۔ پھر وہ ذرا چونک کر بولا، ہاں یاد آیا، وہ علی اکبر کوئی اور نہیں ہے، تمہارا بیٹا ہے۔ جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ تمہارے ساتھ بات کرنے والی یہ سونیا ہے، تو اس سونیا نے اس علی اکبر کو بیٹا کہا ہے اور اس کی ہونے والی دلہنوں کو بہو کہہ چکی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ یہاں تو پارس ہے، یہاں پورس ہے، یہاں پھر کبریا ہے۔ علی اکبر ایک فرضی نام ہے۔ بے شک وہ ہمارا بیٹا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے بیٹے اور بہوؤں کے راستے میں نہ ہو، ہم سے دشمنی نہ کرو۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ تم دشمنی کر رہے ہو۔ میں جمیلہ اور نبیلہ کا پہلا عاشق ہوں، ان کا پہلا طلبگار ہوں، میرا حق ان پر زیادہ ہے۔ تمہارا بیٹا بعد میں آ کر میرے راستے کی دیوار بن رہا ہے۔ میں نے کہا تم وہاں ہسپتال میں کہہ چکے ہو کہ ان جڑواں بہنوں کے ساتھ کوئی رنگین و سنگین تجربہ کرنا چاہتے ہو، تمہیں ایسا کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ ویسے یہ سب جانتے ہیں کہ کبھی بے شرم کو شرم نہیں آتی، لیکن اب وہ رنگین و سنگین تجربہ کیسے کرو گے جبکہ وہ جڑواں نہیں رہیں گی؟ ابھی وہ دونوں آپریشن تھیٹر میں ہیں، ایک آدھ گھنٹے بعد کوئی نتیجہ سامنے آئے گا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، ہاں انہیں الگ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور یہ اچھا نہیں ہو رہا۔ میں ابھی سے کہہ دوں کہ وہ زندہ نہیں رہ سکیں گی، انہیں درمیان سے کاٹ کر الگ کیا جائے گا اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ وہ زندہ رہیں گی، یہ سراسر حماقت ہے۔ میں نے کہا تم بہت عالم فاضل ہو، غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہو، لیکن ڈاکٹروں سے زیادہ تجربہ نہیں رکھتے۔ ڈاکٹر کو 50% کامیابی کا یقین ہے۔ پھر یہ کہ ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی زخمی کی ٹانگ کاٹ کر الگ کر دی جاتی ہے، کسی کے دونوں ہاتھ الگ کر دیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ بدن کے کچھ حصے کاٹ کر الگ کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مر جائے گا۔ جس کے مقدر میں زندگی ہوتی ہے، وہ بدن کے کئی حصوں سے محروم ہونے کے باوجود اپنی طبعی عمر تک زندہ رہتا ہے۔ بائی دا وے، میں بھی ان کی زندگی چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے سے الگ ہونے کے بعد ان کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ کیا وہ جسمانی طور پر الگ ہونے کے بعد ذہنی طور پر الگ ہو پائیں گی؟ ان کے یوں الگ ہو جانے سے مجھے ایک بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم کیا فائدہ حاصل کر سکو گے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، پہلے میں سوچتا تھا کہ وہ دونوں میرے قابو میں نہیں آ رہی۔ جو لڑکی قابو میں نہیں آتی اسے اغوا کر لیا جاتا ہے، لیکن وہ ایک نہیں تھی، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی، انہیں اغوا کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آتی۔ پھر وہ خوش ہو کر بولا، اگر آپریشن کامیاب ہوگا اور وہ دونوں الگ ہو جائیں گی تو انہیں الگ الگ اغوا کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ ایک اور اہم بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب تمہارے بیٹے کی شادی ان دونوں بہنوں سے نہیں ہو سکے گی، اسے کسی ایک سے شادی کرنی ہوگی اور ایک کو چھوڑنا ہوگا، اور میں کوئی دو شادیوں کو جمیلہ نہیں پالتا، اس لیے انہیں اغوا کر کے دونوں سے فائدہ حاصل کر سکتا ہوں۔ اس نے کہکا لگاتے ہوئے فون بند کر دیا۔ میں نیومی کے اندر موجود تھا۔ وہ بولی، یہ سوچنا سراسر حماقت ہے کہ شیطان اپنی شیطانیت سے باز آ کر فرشتہ بن جائے۔ اسے تمہارے ہاتھوں سے مرنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے، اس لیے یہ دوستوں کی زبان نہیں سمجھے گا، صرف دشمنی کا سبق پڑھتا رہے گا۔ اس نے میرے مقابلے میں خود کو اچھی طرح ناپ تول لیا ہے، یہ بڑی حد تک کئی پہلوؤں سے طاقتور ہے۔ ایک تو غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے، پھر یہ کہ یہاں کے حکمرانوں کو اپنا معمول اور تابعدار بنا چکا ہے۔ اس کے ذریعے ہمارے لیے طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کر سکتا ہے، اور اس وقت میرے لیے تو رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے۔ میں یہاں دھرمویر کی حیثیت سے رہتا آیا تھا، کسی شک و شبے کے بغیر آرام سے اپنا کام کر رہا تھا، لیکن اس نے میرا آرام اور سکون برباد کر دیا ہے، مجھے اس جگہ سے فرار ہو کر روپوش ہونے پر مجبور کر دیا۔ آئندہ یہ پارس کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ پارس کے لیے مصیبت کیسے بنے گا؟ اسے معلوم ہو چکا ہے کہ وہ علی اکبر نہیں ہے، ہمارا بیٹا ہے۔ جس طرح اس نے میرے خلاف انکوائری شروع کرائی، اس طرح پارس کے خلاف بھی انکوائری شروع کرا چکا ہوگا۔ مجھے بھی پارس کے پاس جانا چاہیے۔ نیومی نے سونیا کی حیثیت سے کہا، بے شک تم جاؤ اور یہ بھی دیکھو کہ آپریشن کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، مجھے پھر فون پر اطلاع دینا۔ میں اس کے دماغ سے چلا گیا۔ میرے جاتے ہی وہ مسکرانے لگی۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ میں اس پر کسی قسم کا شبہ نہیں کر رہا ہوں۔ وہ خیال خونی کی پرواز کرتی ہوئی پارس کے اندر پہنچ گئی۔ اس نے اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کیا کیونکہ میں پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اسے یہ بتا کر آیا تھا کہ پارس کے پاس جا رہا ہوں، لہٰذا وہ بڑی آزادی سے اس کے اندر پہنچ گئی تھی۔ اس وقت وہ اپنے بنگلے میں تھا۔ میں نے پوچھا، بیٹے کہاں ہو؟ وہ بولا، پاپا مجھے تو وہاں اسپتال میں رہنا چاہیے تھا، لیکن میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ خطرہ ہے، مجھے جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جانا چاہیے، اپنا موجودہ نام اور حلیہ تبدیل کر دینا چاہیے۔ تم نے حالات کے مطابق صحیح فیصلہ کیا ہے، جتنی جلدی ہو سکے اپنا نام اور حلیہ بدل دو اور یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ، وردان وشواناتھ تمہارے خلاف زبردست انکوائری کرا سکتا ہے۔
पापा, देखा जाए तो वो हमारे मुकाबले में नाकाम होने के बावजूद कई पहलुओं से कामयाब हो रहा है और हमें नाकामियों से दो चार कर रहा है। मैं इसकी बातें संजीदगी से सुनने लगा। वो कह रहा था, अब ये राज खोलने को है कि मैं अली अकबर नहीं, इधर मैं भी तब्दील हो रहा हूँ। इस तरह अब उसका रकीब बनकर जमीला और नबीला के सामने नहीं जा सकूंगा। उधर वो दोनों मुझे तलाश करेंगी और मेरे लिए परेशान होती रहेंगी। वो कमबख्त उन्हें हासिल करना चाहता था। इस मकसद के लिए उसने मुझे मार डालने की कोशिश की। इसमें कामयाब ना हो सका, लेकिन मुझे हमेशा के लिए उन लड़कियों से दूर कर देने में कामयाब हो चुका है। मौजूदा हालात के मुताबिक तुम्हारा दूर हो जाना भी मुनासिब है। यूं भी अब वो जुड़वा नहीं रहेंगी, उनसे शादी करना जरूरी नहीं है। ऑपरेशन की कामयाबी के बाद अगर वो तुम्हें तलाश करें, तुम्हें याद करती रहेंगी, तो तुम फोन के जरिए उन्हें यकीन दिलाते रहोगे कि वरदान की वजह से रोपोश हो गए हो। अगर उनके करीब आओगे तो फिर वो कहीं से किसी के जरिए गोली चलाएगा और तुम्हें हलाक कर देगा। जब तक वरदान काबू में नहीं आएगा, इस वक्त तक तुम उनके सामने नहीं आ सकोगे। वो दोनों मुझे दीवानगी की हद तक चाहने लगी हैं। मुझे इनसे हमदर्दी है, सिर्फ हमदर्दी ही नहीं, मोहब्बत भी है। बेशक वो लड़कियां हमदर्दी और मोहब्बत की मुस्तहिक हैं, लेकिन अब वो मसला बन जाएंगी। उसने पूछा, वो मसला कैसे बनेगी? ऑपरेशन हो जाने दो, इनकी जिंदगी और सलामती के लिए दुआएं मांगते रहो। वो जिंदा सलामत रहेंगी तो पता चलेगा कि वो किस तरह तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन सकती हैं। ओ पापा, आप मुझे उलझा रहे हैं, प्लीज बताएं आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं क्यों बताऊं? क्या तुम्हारे पास अकल नाम की कोई चीज नहीं है? चलो पहले अपना हुलिया तब्दील करो, यहाँ से निकल कर कोई दूसरा ठिकाना बनाओ, फिर इस बात पर गौर करो कि वो तुम्हारे लिए मसला कैसे बनेगी। मैं जा रहा हूँ, फिर किसी वक्त राब्ता करूंगा। ये सुनते ही नियोमी पारस के दिमाग से निकल आई। वो सोनिया की जगह लेकर हमारा एतमाद हासिल कर रही थी। हम में से एक के पास पहुंचकर हम सब के भेद मालूम कर रही थी। वो किसी वक्त भी पारस से फोन पर बात करके मालूम कर सकती थी कि अब इसका नया ठिकाना कहाँ है। वो इसके नए ठिकाने पर वरदान को पहुंचा सकती थी। इंडिया मेरे पास मिलने के लिए आती तो वरदान को मेरा ठिकाना भी बता देती, उसे मेरी शहर तक पहुंचा देती, लेकिन वो अभी तक ऐसी कोई दुश्मनी नहीं कर रही थी। वो हम सब की पूरी हिस्ट्री जानती थी और ये खूब समझती थी कि हम मुश्किल हालात में भी किस तरह बच निकलते हैं। वो जल्दबाज नहीं थी, बड़े आराम से सोनिया बनकर रहने वाली थी। हमारे और अंदर पहुंचकर हमारा छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा राज मालूम करके हमारी तमाम कमजोरियों से वाकिफ हो जाना चाहती थी। वो कौन थी, कहाँ से आई थी और सोनिया बनकर क्यों हमें झांसा दे रही थी, ये आज नहीं तो कल या कल के बाद किसी न किसी दिन मालूम होने ही वाला था। वो ख्यालखानी की परवाज करती हुई शांताबाई के पास पहुंच गई। वो अपने कमरे से निकलकर बंगले के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरती हुई आला बीबी के बेडरूम के पास आई। दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोली, बेटी क्या तुम सो रही हो? अंदर से आवाज आई, नो मम्मी, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाएं। इस वक्त वो ख्यालखानी में मसरूफ थी। जो डॉक्टर जमीला और नबीला का ऑपरेशन कर रहा था उसके दिमाग में पहुंची हुई थी। उसके अलावा हमारा एक और टेलीपैथी जानने वाला मौजूद था। दूसरे टेलीपैथी जानने वाले भी डॉक्टर के असिस्टेंट और दूसरे मातहतों के अंदर पहुंचकर बिल्कुल अलर्ट थे। वरदान विश्वनाथ को वहां किसी के भी दिमाग में पहुंचकर गड़बड़ करने का मौका नहीं दे रहे थे। आला बीबी ने दूसरे टेलीपैथी जानने वाले से कहा, मेरा दिमागी तौर पर हाजिर रहना जरूरी है, मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद आऊंगी। ये कहकर वो दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। शांताबाई दरवाजा खोलकर अंदर आ रही थी। इसने पूछा, मम्मी आप तो सोने गई थी, क्या नींद नहीं आ रही? वो परेशान होकर एक कुर्सी पर बैठते हुए बोली, क्या खाक नींद आएगी? मैं अपने भैया धर्मवीर के लिए बहुत परेशान हूँ। दुश्मन ख्वाह इनके पीछे पड़ गए हैं, पता नहीं वो कहाँ छुपे हुए हैं और किस हाल में हैं। आला बीबी उसके पास आकर एक कुर्सी पर बैठ गई, फिर बोली, मम्मी आपने बेइंतहा दौलतमंद होने के बावजूद बड़ी तकलीफें उठाई हैं, बड़े हौसले से जिंदगी गुजारती आई हैं, अब फिर आपको हौसला करना है। अगर आपको कोई ऐसी बात मालूम हो जो आपकी तवक्को के खिलाफ हो तो क्या आपको दुख पहुंचेगा? उसने आला बीबी को सवाली नजरों से देखा, फिर पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे भला खिलाफ तवक्को क्या बात मालूम होगी और मुझे क्यों दुख पहुंचेगा? यूं ही एक बात कह रही हूँ। ये बात यूं ही तो नहीं कह रही, जरूर कोई बात है, मुझसे कुछ ना छुपाओ, बोलो, क्या मुझे कोई नुकसान पहुंचाने वाली बात है? नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि जब आपको नुकसान पहुंच रहा था तब अंकल धर्मवीर ने यहाँ आकर आपके दुश्मनों को एक एक करके मात दी थी, सबको आपके पास से भागने पर मजबूर किया था और अब आपके खिलाफ कोई साजिश करने की जरूरत नहीं कर रहा। हाँ, मैं अपने भैया का जितना भी एहसान मानूं कम है, उन्होंने मेरे लिए सगे भाई से भी बढ़कर बहुत कुछ किया है। क्या आप इनके एहसानात का बदला कभी उतार सकेंगी? नहीं बेटी, इनके इतने एहसानात हैं कि मैं उन्हें अपनी सारी दौलत दे दूं तब भी उसका बदला नहीं चुका सकूंगी। आप एहसान के बदले उन पर एक एहसान कर सकती हैं। उसने बेटी को सवालिया नजरों से देखा, फिर पूछा, मैं इन पर एहसान कैसे कर सकती हूँ? वो बड़े ही ठहरे हुए अंदाज में बोली, इस तरह के अगर वो अंकल धर्मवीर ना हुए, कोई और हुए तो आप उनसे नाराज नहीं होंगी, उनके बारे में कोई गलत राय कायम नहीं करेंगी।
یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بھلا میرے بھیا کوئی اور کیوں ہوں گے؟ میں اور تمہارے آن جہانی باپا انہیں برسوں سے جانتے تھے، ان پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ بے شک، لیکن آپ انہیں برسوں سے نہیں جانتی تھی، ان سے صرف غائبانہ تعارف تھا۔ جب وہ مجھے لندن سے لے کر یہاں آئے تب آپ نے انہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں انہیں برسوں سے نہیں جانتی ہوں، لیکن انہوں نے ایک برس سے دشمنوں سے میری حفاظت کی ہے اور جس طرح میرے کاروبار کو سنبھالا ہے، ترقی دی ہے، اس کے پیش نظر میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، صرف میرے بھیا دھرمویر ہیں۔ نہیں ممی، یہ وہ نہیں ہے۔ انٹیلیجنس والوں کا شبہ درست ہے، وہ مسلمان ہیں، ان کا نام فرحاد علی تیمور ہے اور وہ ٹیلی پیتھی جانتے ہیں۔ شانتا بائی کا منہ حیرت سے کھل گیا، وہ بے یقینی سے بیٹی کو دیکھنے لگی۔ اعلیٰ بی بی نے کہا، آپ یقین نہیں کریں گی، میں آپ کو یہ حقیقت بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن یہ جانتی ہوں کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ یہاں ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تم یہ باتیں کیسے جانتی ہو؟ میں آپ کو ابھی اور بہت کچھ بتاؤں گی، پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں کہ آپ اپنے بھیا دھرمویر یعنی فرحاد علی تیمور سے نفرت کریں گی، ان کے بارے میں غلط رائے قائم کریں گی؟ وہ بے چینی سے کرسی پر پہلو بدلنے لگی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی بیٹی کی بات کا یقین کرے یا نہ کرے، لیکن انٹیلیجنس والوں کی انکوائری بھی یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹی اس وقت سچ بول رہی ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولی، اے بھگوان، اگر وہ مسلمان ہیں تو ہمارے پاس ہندو بن کر کیوں رہتے تھے؟ کیا وہ انٹیلیجنس والے درست کہتے ہیں کہ وہ دیش دروہی ہیں اور ہمارے دیش کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں؟ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، ممی آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بولیں، کیا وہ ایسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے ان کی ذات سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ وہ سبھی کو فائدہ پہنچاتے رہتے تھے، آپ کے لیے تو جان دینے کے لیے تیار تھے۔ کیا آپ ان کے بارے میں غلط رائے قائم کریں گی؟ شانتا بائی نے بے اختیار انکار میں سر ہلایا، پھر کہا، نہیں، وہ میرے لیے دیوتا سمان ہے۔ دیوتا مہربان ہو یا نہ مہربان، ہم اسے پوجتے ہی رہتے ہیں، وہ مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو، میں ان کو اپنا بھیا دھرمویر سمجھ کر آخری سانس تک ان کی عزت کرتی رہوں گی۔ ان کے احسانات کا بدلہ یہی ہوگا کہ آپ ان کی عزت کرتی رہیں اور ان کے خلاف کوئی غلط رائے قائم نہ کریں۔ شانتا بائی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم بہت پہلے سے انہیں جانتی ہو اور مجھ سے ان کی حقیقت چھپاتی رہی ہو؟ اعلیٰ بی بی نے سر جھکا لیا۔ وہ بولی، چپ کیوں ہو؟ جواب دو، تم اب تک اپنی ماں سے کیوں جھوٹ بولتی رہی ہو؟ کیوں دھوکہ دیتی رہی ہو؟ وہ سر اٹھا کر بولی، آپ کی بہتری کے لیے ہم نے ایسا کیا ہے، آپ کو کوئی بہت بڑا نقصان پہنچانا نہیں چاہتے تھے۔ آپ گمراہ ہو گئی تھیں، تنہا زندگی گزار رہی تھیں اور آپ کی بیٹی نیہا بچپن سے ہی دور دور رہا کرتی تھی، لندن میں تعلیم حاصل کرتی رہی تھی۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میری بیٹی نیہا کوئی اور تھی، تم نہیں ہو۔ پہلے میری پوری باتیں سن لیں۔ آپ کے ساتھ حالات ایسے پیش آ رہے تھے کہ جب نیہا 12 برس کی تھی تو آپ ماں بیٹی بچھڑ گئی تھیں۔ جب وہ 18 برس کی ہوئی تو آپ نے اسے دیکھا، یعنی مجھے دیکھا، یہ سچ ہے نا؟ اس نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ اعلیٰ بی بی نے کہا، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ لندن میں آپ کی بیٹی بہت بیمار تھی، بیماریوں نے اس کی جان لے لی تھی۔ شانتا بائی نے چیخ کر کہا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم میری بیٹی ہو، میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہو اور کہہ رہی ہو کہ میری بیٹی بیمار رہنے کے بعد مر گئی ہے۔ پہلے میری پوری بات سن لیں۔ ان دنوں آپ صدمات سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک تو پتی دیو بھگوان کو پیارے ہو گئے تھے، دوسری یہ کہ دشمن آپ کی جان لینا چاہتے تھے۔ آپ ہر طرف سے پریشان تھیں۔ ایسے میں یہ معلوم ہوتا کہ بیٹی بھی زندگی ہار گئی ہے تو آپ اس صدمے کی تاب نہ لاتی، مر جاتی یا بری طرح بیمار ہو جاتی اور دشمنوں کو آپ سے انتقام لینے اور آپ کی دولت و جائیداد چھین لینے کا پورا موقع مل جاتا۔ اس لیے آپ سے آپ کی بیٹی کی موت کو چھپایا گیا۔ وہ اکا بکا سی ہو کر اسے تک رہی تھی۔ اس کی بات کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ یقین نہ ہونے کے باوجود اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ وہ رونے کے انداز میں بولی، بیٹی تم ایسی فضول باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہو اور کہہ رہی ہو کہ مر چکی ہو۔ ممی، میں آپ کی بیٹی نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کی بیٹی ہوں اور بیٹی رہوں گی۔ آپ نے 12 برس کی عمر میں اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، پھر 18 برس کی عمر میں مجھے دیکھا۔ ان 6 برسوں میں لڑکی بچی سے جوان ہو جاتی ہے، چہرہ بدل جاتا ہے، جسامت بدل جاتی ہے۔ آپ نے لندن آ کر میرے کاٹیج میں پہنچ کر دیکھا تو یہی سمجھا کہ وہ نیہا کا کاٹیج ہے اور وہاں میں برسوں سے رہتی آئی ہوں، لہٰذا میں نیہا ہی ہوں۔ پھر میرے پاپا نے آپ کو یقین دلایا تو آپ نے یقین کر لیا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، تمہارے پاپا؟ جی ہاں، میں فرحاد علی تیمور کی بیٹی ہوں۔ وہ حیرانی سے دیدے پھاڑ پھاڑ کر اعلیٰ بی بی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک برس پہلے جب وہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی نیہا بن کر لندن سے یہاں آئی تو اس سے پہلے اس کی اپنی بیٹی نیہا مر چکی تھی اور اس کی جگہ اس لڑکی نے لے لی تھی۔ یہ ایسا زبردست صدمہ پہنچانے والی بات تھی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی۔ ایسے وقت نیومی اس کے دماغ پر اثر انداز ہونے لگی۔ اس کے دماغ میں یہ بات نقش کرنے لگی کہ اس کی بیٹی مری نہیں تھی بلکہ اسے مار ڈالا گیا تھا۔ بھیا دھرمویر تو آستین کا سانپ نکلا۔ اس نے اور اس کی بیٹی نے مل کر سازش کی، میرے کاروبار پر قبضہ جمانے کے لیے میری بیٹی کو مار ڈالا اور اسے بیٹی بنا کر یہاں لے آیا۔ میں بھی کیسی ہوں کہ اس دھرمویر پر اندھا اعتماد کرنے لگی تھی۔
نیومی نے اس کے اندر دوسری سوچ پیدا کی۔ وہ سوچنے لگی، میندہ اعتماد نہیں کر رہی تھی بلکہ اس نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنی معمولہ اور تابعدار بنا لیا تھا، مجھ پر جادو کیا تھا، اس لیے تو میں نے اپنا تمام کاروبار اس کے حوالے کر دیا تھا، اسے اپنے کاروبار میں، اپنی دولت و جائیداد میں سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا تھا۔ یہ دونوں باپ بیٹی اب تک مجھے لوٹتے رہے اور میں لٹتی رہی۔ نیومی کی مرضی کے مطابق اس کے دماغ میں یہی ایک بات گونجنے لگی کہ یہی میری بیٹی کی قاتل ہے۔ انہوں نے میری معصوم بچی کو پتہ نہیں کیسی بے دردی سے ہلاک کیا ہوگا اور خود یہاں آ کر میری دولت پر عیش کر رہے ہیں۔ اس نے بائی بن کر میری بیٹی کو ہلاک کیا تھا، اب میں اس کی بیٹی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔